بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے ایک شہر میں ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نوجوان بیوہ۔ اگرچہ مشکل حالات میں ماں نے اپنے بیٹے کو تحریری اور ریاضی کی تعلیم فراہم کی۔ ایک دن جب لڑکا جوان ہو گیا تو بیوہ نے اس سے کہا، بیٹا ہم غریب ہیں لیکن تم ایک سوداگر کے بیٹے ہو۔ میں نے شہر کے ایک امیر سوداگر کے بارے میں سنا ہے جس کی عادت ہے ایسے قابل نوجوانوں کو قرض دینا جو کاروبار میں دلچسپی اور محنت کرنے کی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کے لیے روزی روٹی کمانے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ براہ کرم اس سے ملو۔ چنانچہ وہ نوجوان امیر سوداگر کے گھر گیا۔ جیسے ہی وہ سامنے کے دروازے سے داخل ہوا، اس نے غصے سے بھری گفتگو سنی۔ تم نے دیکھا کہ یہ مردہ چوہا فرش پر پڑا ہے۔ امیر سوداگر نے دوسرے نوجوان سے کہا، ایک قابل نوجوان اتنی کم چیز سے دولت بنا سکتا ہے، لیکن میں نے تمہیں ایک ناقص دوست ایک چھوٹی سی دولت دی، اور اس میں اضافہ تو دور کی بات تم اتنی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکے۔ میں نے تمہیں قرض دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہمارا نوجوان کمرے میں داخل ہوا، مردہ چوہے کو اٹھایا اور سوداگر سے اعلان کیا، جناب میں یہ مردہ چوہا آپ کی طرف سے قرض کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ سوداگر بہت زیادہ حیران ہوا، اس سے بھی زیادہ جب نوجوان نے مردہ چوہے کی رسید لکھ کر سوداگر کے لیجر کے ساتھ جوڑ دی۔ پھر نوجوان نے مردہ چوہے کا سودا ایک ایسے خاندان سے کیا جس کے پاس ایک بلی تھی، اور اس مردہ چوہے کے بدلے نوجوان کو 2 مٹھی چنے مل گئے۔ اس نے چنے پیس کر کھانے میں ڈالے اور پانی کا گھڑا لے کر سڑک کے کنارے ایک سایہ دار جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور تپتی ہوئی دھوپ تیزی سے چمک رہی تھی۔ جلد ہی لکڑی کاٹنے والا ایک ٹولہ وہاں سے گزرا، اور نوجوان نے شائستگی سے انہیں کھانے پینے کی پیشکش کی، ایک تازگی جو انہوں نے شکر گزاری کے ساتھ قبول کی۔ اس کے بدلے میں ہر لکڑ ہارے نے نوجوان کو لکڑی کے 2 ٹکڑے دیے۔ اس نے جو لکڑی بیچی اس کی قیمت اتنی ہوئی کہ اس بار 4 مٹھی چنے خریدے، انہیں بھی کھانے میں پیس لیا، اور اسی طرح اگلے ہی دن اس نے لکڑ ہارے سے مزید لکڑیاں حاصل کر لیں، اور اس طرح وقت کے ساتھ وہ تمام لکڑی خریدنے کے قابل ہو گیا جو انہوں نے کاٹی تھی۔ ایسا ہوا کہ اس کے بعد شدید بارشیں ہوئیں۔ جب سوکھی لکڑی کہیں سے نہیں خریدی جا سکتی تھی، اور اس نوجوان نے اپنی لکڑیوں کا ذخیرہ بڑی رقم میں بیچ دیا۔ ان پیسوں سے اس نے ایک دکان بنائی، تجارت میں مشغول ہونے لگا، اور بہت پہلے ہی اپنی قابلیت سے دولت مند ہو گیا۔ ایک دن نوجوان نے سونے کا ایک چوہا بنانے کا حکم دیا۔ اس نے اسے اس امیر سوداگر کے پاس بھیجا جس سے اس نے اپنی شروعات کی تھی۔ سوداگر اتنا عمدہ تحفہ پا کر حیران رہ گیا، اور اسے بمشکل نوجوان یاد آیا، سوائے ایک پھٹی ہوئی جو کہ اس کے لیجر میں رکھی تھی۔ اس نے نوجوان کو ایک شام کھانے پر اپنے اور اس کی بیٹی سے ملنے کی دعوت دی۔ چنانچہ ایک چیز اکثر دوسری طرف لے جاتی ہے۔ نوجوان آدمی اور تاجر کی بیٹی جلد ہی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور ان کی شادی ہو گئی۔ مرچٹلا اپنی ساری زندگی موسی دی مرچٹلا کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ اس مردہ چوہے کی وجہ سے جس نے اس سے آغاز فراہم کیا تھا، اور اس نے کبھی بھی عرفی نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ کہ تھوڑا سا